جی افسا، جس طرح سے بریگیڈر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے پہلے سے پلان کچھ نہ کچھ ہوئی ہے، کچھ گفتگو جو پیچھے چل رہی تھی اس کے بعد کچھ نہ کچھ حکمت عملی تھی جس کے بعد وزیر اعظم کی تجویز کھل کر سامنے آئی ہے۔ ایبسولوٹلی، بالکل انور صاحب نے جس انداز میں اس کو پٹ کیا ہے، بہت سی کوآرڈینیٹڈ چیزیں ہیں۔ ود ان 5 منٹس وائٹ ہاؤس سے اس کی کنفرمیشن آ جانا، اور پھر اس پہ غور و خوض شروع ہو جانا، صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ جانا، ایران کی طرف سے بھی۔ تو یقینی طور پر پچھلے کچھ دنوں میں ہم جو یہ بار بار یہ خبریں دے رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے پرائم منسٹر اینڈ موسٹ آف آل پاکستان کی بیسکلی عسکری قیادت جو ہے وہ ان تمام معاملات کو لیڈ کر رہی ہے، اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں اس کو ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ سو بہت ساری سرگرمی جاری تھی، اور پاکستان ایک بااعتماد ملک کے طور پر ایک دونوں جو فریقین ہیں ان کے لیے ایک قابل اعتماد فریق کے طور پر معاف کیجیے گا ثالث کے طور پہ کردار ادا کر رہا تھا، جن کے رابطے کنٹینیوسلی ایران میں بھی تھے۔ آج ایران کے پاکستان میں سفیر کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو سوشل میڈیا پہ پیغام آیا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے اس کردار کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ کو ایکسپیکٹ کیا جائے۔ ہاں، پھر کنفیوژن کا جو ایک ایلیمنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ دس وار، وہ صدر ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ تھے۔ تو آپ کو ایک طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر آج ہی آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے جو سویلائزیشن ختم کرنے والا جی جو بیان دیا، جو ہر طرف ڈیبیٹ ہوتا رہا، اس کے فوری بعد جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ نہیں، مذاکرات مثبت طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن دونوں سائڈز کے لیے یہ ایک بہت بڑی انا کی جنگ بھی ہے، جس انداز میں یہ شروع ہوئی اور جس حد تک ایسکیلیٹ کر گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ دونوں کے بیانات میں یہ بھی تھا کہ ہم جنگ جاری رکھنے کو بھی تیار ہیں۔ ایران نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ہم مکمل صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رکھیں، اور امریکہ کا بھی یہی کہنا تھا جے ڈی وینس کا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ حملے بھی تب تک جاری رہیں گے جب تک جو ہے کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی ہے۔ سو اب یقینی طور پر ایک بڑا ڈیسائسو موقع ہمیں نظر آتا ہے۔ انتظار صرف یہی ہے کہ وائٹ ہاؤس سے اس بات کی کنفرمیشن آ جائے کہ صدر ٹرمپ 2 ہفتے کے سیز فائر پہ تیار ہیں، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ کنفرمیشن آنا کہ وہ اس 2 ہفتے کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کو بھی تیار ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہی اب جو ہے ابھی اسی طرف سب کی نظریں ہوں گی۔ بالکل انور صاحب، آپ سمجھتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنی سیاسی ساکھ بچانی ہے، آگے الیکشن بھی ہے امریکہ میں، اس کی بھی کوئی حکمت عملی ہے ان کے ذہن میں؟ آگے ہاں ظاہر ہے ان کے لیے مڈ ٹرم الیکشن ان کے لیے میٹر کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس میں ان کی پارٹی یعنی ریپبلکن ہار جاتے ہیں تو کانگریس ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، آگے 2 سال میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اصل میں ان کی اپنی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ جی سکتے، ان کا آخری ٹرم ہے، لیکن پارٹی کے لیے ایک مسئلہ ہے، تو وہ اس کے مطابق ظاہر ان کے لیے ایک کاز آف کنسرن ہوگا۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ظاہر ہے بارگین کر رہے تھے اور بارگین کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں صرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک موقع بنا کے پیش کیا جائے جس میں ان کے سر پہ بھی، ان کے گلے میں بھی ہار ہو۔ وہ جو کچھ کہتے چلے ہیں۔ اچھا، اس میں جو تیسرا فریق ہے اسرائیل کا کردار اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے خاموشی ہے، کوئی بیان نہیں ہے، لیکن جنگ میں وہ ساتھ ساتھ ہے، پیش پیش ہے، حملے کر رہا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ جس طرح کی مثلا موجودہ انتظامیہ ہے امریکہ میں، اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو ایسی انتظامیہ بہت عرصے بعد آئی ہے جو اس طرح سے کھل کے سپورٹ کر رہی ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے یہ موقع ہے کہ اس وقت ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے، کیونکہ عرب ممالک کو دیکھیں جو ان کے خلاف مخالف تھے، سیریا تھا، لیبیا تھا، عراق، وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ لبنان میں بھی دیکھیے جنوبی لبنان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے پاس یہ موقع تھا کہ ایران کو بھی کمزور کر دیا جائے، تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکلے۔ ظاہر ان کے اپنے ملکی مفادات ہیں، وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جی افسا۔ جی بالکل، آئی ایگری۔ اسرائیل کے ابھی بھی جس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں، سیز فائر کے حوالے سے غور و خوض ہو رہا ہے دونوں طرف، تو ان کی طرف سے ایران میں حملے جاری ہیں، اور اسرائیل نے نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے چند دن پہلے جو ان کی بات ہوئی تھی اس میں بھی انٹرنیشنل میڈیا نے یہی رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ کو بھی جاری رکھیے، اور ایک اسپوائلر کا کردار اسرائیل کا یقینی طور پہ ہے، اور وہی ایسا نظر آتا ہے کہ اب جاری رکھے گا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ اس نہج پر پہنچ کے یہ جنگ ختم ہو، وہ بلکہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے، اور وہ یقینی طور پر یہ چاہ رہے تھے کہ ایران جو اپنا رد عمل گلف ممالک میں دے تو یہ تمام ممالک بھی آمنے سامنے آ جائیں۔
تو اب جب یہ ان حالات سے چیزیں ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، بات اگر امن کی طرف جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اسرائیل پہ. یہ ایک مطالبہ ایران کا بھی رہا ہے کہ اسرائیل کے رویے کے حوالے سے کون جو ہے وہ گارنٹی دے گا. تو صدر ٹرمپ کو تو ان کا نظام بھی محدود کرتا ہے. اب حالانکہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کی ہمیں کوئی قدر اور وقت نظر نہیں آتی ہے، جس طرح کے واقعات پچھلے کچھ سال میں دنیا میں رونما ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کسی نہ کسی طرح جواب دہ اپنے نظام کو ہونا ہی ہے. لیکن نیتن یاہو تو جو بھی کر رہے ہیں وہ کسی کو جواب دہ ہونے کے خدشے کے بغیر ہی کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. تو وہ کس طریقے سے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے ایران میں جو شخصیات تھیں جن سے پاکستان بھی رابطے میں تھا، ان کو ایک ایک کر کے اٹیک کیا جاتا رہا اس مذاکرات کے سلسلے میں بھی، جس پہ یہ ثالث ممالک کی طرف سے بھی اس بات کو ایک کنسرن کے طور پہ رکھا گیا تھا کہ جو شخصیات بات کرنے میں انگیج ہیں ان کو اٹیک نہ کیا جائے. تو آج صدر ٹرمپ یہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں